अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई यूनिक लेकिन इंतहाई अहम टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपकी सेफ्टी के लिए भी है। जब भी आप गोल्ड की सोने की लेन देन करें तो कुछ बातों को हमेशा ज़हन नशीन करें। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको सुनार लूट नहीं सकेगा, और आपको बिल्कुल रियल और एक्चुअल जो वेट है सोने का, उसी हवाले से आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सोने की किस्मों की। तो सोने की किस्म जो है वो उसे प्योरिटी या उसके खालिसपन के हिसाब से सोने को मुख्तलिफ अक़साम में डिवाइड किया गया है। जो सबसे खालिस तरीन फार्म होती है उसे कहते हैं 24 कैरेट। ये सबसे खालिस तरीन फार्म होती है सोने की। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन इसमें यह है कि 24 कैरेट जो खालिस सोना होता है वो इंतहाई नरम होता है, और उससे जेवर बनते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो बन भी जाए तो उसकी नरमी की वजह से ज़्यादा पायदार नहीं होते। इसलिए सुनार हजरात और जो भी होते हैं वो सारे 22 कैरेट के या 21 या 20 या 18 कैरेट के जेवरात बनाते हैं। इनमें फिर मिलावट होती है मुख्तलिफ दूसरे धातु की, जिसकी वजह से ये काफ़ी मज़बूत रहते हैं। लेकिन अब बात करें प्राइस की, तो सोने की 24 कैरेट की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा होती है पर तोला। उसके बाद 22 कैरेट, फिर 20, और फिर इसी तरह से कीमत भी कम होती जाती है, और सोना भी खालिस कम हो जाता है। 24 कैरेट में सिर्फ गोल्ड बिस्किट, या आपने सोने के बिस्किट का नाम सुना होगा जिनसे जेवरात बनते हैं, सुनार हजरात ये लेते रहते हैं, वो होते हैं। बाकी तमाम जेवरात 22 कैरेट, 20 कैरेट या 18 कैरेट के बने होते हैं। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर गोल्ड रेट है। गोल्ड रेट 24 कैरेट के 1,61,850 पर तोला है। उसके बाद 22 कैरेट के रेट 1,48,361 है। 21 कैरेट के रेट 1,41,619 है। 18 के उससे कम है, और 12 के उससे कम रेट है। अब यहाँ होता क्या है कि जब एक आदमी जब जाता है सुनार के पास कोई जेवर लेने के लिए, और जब वो सुनार से पूछता है रेट का, तो सुनार उसे रेट बताता है 24 कैरेट गोल्ड का। हालांकि 24 कैरेट गोल्ड तो होता ही नहीं है। ज्वेलरी जो भी बनती है वो 22 कैरेट की होती है। तो ये पहला तरीका सुनारों का यही होता है लूटने का, कि वो 24 कैरेट की कीमत ले रहे होते हैं और 22 कैरेट का सोना दे रहे होते हैं। तो ये भी एक किस्म की फ्रॉड धोखा हो जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि आपको किस तरह से ये पता चलेगा कि सोना किस कैरेट का है। 24 का है तो हो भी नहीं सकता, 22 का या 20 का, ये किस का है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये कितने कैरेट का सोना है। जी दोस्तों, अगर 22 कैरेट का होगा तो 22 कैरेट को बटा कर देंगे 24 कैरेट ज़रा 100, तो ये तकरीबन 91.6% प्योर गोल्ड होगा। और इसमें फिर जो दूसरी धातु का तनासब है वो होगा 8.3%। ये 22 कैरेट का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप 18 कैरेट या 18 कैरेट बटा 24 कैरेट ज़रा 100 कर देंगे, तो फिर आपको उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्योर गोल्ड है और कितनी दूसरी मेटल्स शामिल हैं। जी, ये गोल्ड प्योरिटी चार्ट मैंने बनाया होगा, आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 24 कैरेट का, फिर पार्ट्स ऑफ गोल्ड। 24 कैरेट का मतलब ये होता है कि एक गोल्ड को 24 हिस्सों में तकसीम किया, 24 हिस्सों में बराबर तकसीम किया जाता है।
اگر اس گولڈ کے 24 حصے پیور گولڈ ہے تو وہ 24 کیرٹ کہلاتا ہے. اگر اس گولڈ کے 24 حصوں میں سے 22 حصے گولڈ ہے اور 2 حصے کوئی دوسری دھاتیں ملی ہوئی ہیں تو پھر وہ 22 کیرٹ گولڈ بنتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ میں کیرٹ 24 کیرٹ، پارٹس آف گولڈ 24/24، پیورٹی 99.9% اور ملس مل فائنس 999. سیکنڈ نمبر پہ 22 کیرٹ ہے، اس میں 22/24 ہوتا ہے 91.7%. یہ ابھی آپ نے فارمولے سے بھی نکالا ہے، اس کی پیورٹی ہوتی ہے. جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں سونے کی پرچیز اور سیل کی. تو آپ سونے کا یونٹ جو ہے وہ ہوتا ہے 1 تولہ. 1 تولہ برابر ہوتا ہے 11.66 گرام کے، اور 1 تولے کو 12 ماشوں کے بھی برابر ہوتا ہے. اور اسی طرح رتی، ایک ٹن میں رتی 20 ملی گرام ہوتی ہے. جب بھی آپ سونا لینے جاتے ہیں تو سونار 3 قسم کے آپ سے قیمتیں لیتا ہے. اگر کہ اس کے اوپر قیمتی نگ ہیں ان کی علیحدہ سے قیمت لے گا، پھر کہے گا کہ میں نے سونے کی پالش کی قیمت لے گا، اور پھر اپنی لیبر یا مزدوری کی بھی قیمت ڈیمانڈ کرے گا. تو جو بھی پرائس ہوتی ہے اس کی پرائس سونے کی جب آپ لینے جاتے ہیں تو آپ یہ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. نیٹ گولڈ ویٹ سے مراد یہ ہوتی ہے جو ایکچوئل گولڈ ویٹ ہوتا ہے، پلس اس میں 15% ویٹ کی کاٹ بھی شامل ہوتی ہے. پھر نیٹ ویٹ کو ملٹیپلائی کریں گے ریٹ پر، تولہ سے جو بھی ریٹ اس وقت ہے مارکیٹ میں اس ریٹ سے 22 کیرٹ گولڈ کے ریٹ سے، اور بٹا کر دیں گے 11.66 گرام. تو یہ پھر سونے کی پرائس آپ کے پاس ایکچوئل پرائس معلوم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ چاہے کسی کو بھی سیل کریں، چاہے اگر اسی سنارے جس سے آپ نے لی ہوئی ہے انہی کو ہی سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ایسی پرائس بتاتے ہیں سیلنگ کہ جو آپ خود حیران ہو جاتے ہیں. مارکیٹ میں سنارو حضرات نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، ایک رول بنایا ہوا ہے کہ اگر جب آپ سونا بیچنے جائیں گے تو وہ 1 تولے پر 1 ماشا کاٹ لیتے ہیں. مطلب یہ کہ 12 ماشے پر 1 ماشا وہ پھر کاٹ لیتے ہیں. اگر ایکچوئل ویٹ آپ کے سیٹ کا 1 تولہ ہے تو پھر آپ کو قیمت ملے گی، 12 ماشے ہے تو آپ کو جو سیلنگ پرائس ملے گی وہ 11 ماشے کی ملے گی. یہ تو ہو گئی اس آدمی کی بات جسے تھوڑا بہت پتہ ہے سونے کا. جس آدمی کو یا اکثر خواتین کو جنہیں یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ باعث مجبوری سونا بیچنے جاتے ہیں، تو کچھ نیگیٹو قسم کے سنار ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ سونا پرچیز کریں آپ ان سے پراپر ویٹ رسید لیں، اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو آپ انہیں کہیں کہ ہمیں اسے چیک کروا کے دیں، لیبارٹری سرٹیفکیٹ دیں کہ آیا یہ واقعی 22 کیرٹ ہے یا کوئی اور ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سونا اسی سنار جس سے آپ نے لیا ہوا ہے اسی کو بھی بیچنے جاتے ہیں تو وہ پھر 100 اعتراض نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پہلے ہم چیک کریں گے، پہلے دیکھیں گے کیا یہ خالص ہے نہیں ہے. حالانکہ آپ اسی سے لے گئے تھے اور جب آپ نے لیا تھا اس سے سونا اس نے کسی قسم کا آپ کو چیک کر کے تو نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں. تو بہتر ہے ہمیشہ ان سے سرٹیفکیٹ لیں کہ آپ ہمیں سرٹیفائڈ کریں کسی اتھارٹی کی طرف سے، یا ویٹ کر کے دیں نیوٹرل اتھارٹی سے جو اس کی گارنٹی دے کہ آپ نے ہمیں 22 کیرٹ سونا ہی دیا ہے. اوکے جی، جب بھی آپ سیل کریں سیل کرتے وقت جو قیمت ہوگی، جو اس وقت کا ریٹ ہوگا، اس میں سے اگر 1 ماشا وہ کم آپ کو ملے گا.
اگر اس کے علاوہ بھی کاٹ کرنا چاہے تو وہ آپ سے دھوکہ کر رہا ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں جب بھی سیل کریں یا پرچیز کریں 3-4 دکانیں پھر کے ریٹ طے کر کے دیکھ کے اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد ہی آپ لیں، تاکہ آپ اپنا قیمتی سرمایہ صحیح طور پہ استعمال کر سکیں۔ مزید ایک اور اہم بات، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سونے میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے، تو ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ جیولر حضرات کو ہے، کیونکہ 12 ماشے بیچ کے وہ پھر 11 ماشے آپ سے خریدتے ہیں، وہاں سے بھی بچاتے ہیں، جب آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں وہاں سے وہ کاٹ لیتے ہیں، اور اس طرح جب آپ گولڈ سیل کرنے جاتے ہیں تب بھی وہ کاٹ لیتے ہیں، ایک ماشا پر تولے پر ایک ماشا کاٹ لیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کسی اور چیز میں یا کوئی کرنسیز میں آپ انویسٹمنٹ کریں تو وہ زیادہ منافع بخش رہے گی۔ امید ہے آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ پھر انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔